ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس خوفناک جنگ کا ذکر کریں گے جو اسلامی تاریخ و واقعات میں اپنی مثال آپ ہے۔ ایک ایسی جنگ جو صلاح الدین ایوبی نے بیک وقت 7 صلیبی طاقتوں سے لڑی۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ناظرین گرامی، 1182 عیسوی میں ایک عیسائی دستے نے حجاز سے مصر جانے والے حاجیوں کے ایک قافلے پر حملہ کیا اور اسے لوٹ لیا۔ ایک مصری واقعہ نگار محمد فرید لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیٹی بھی اسی قافلے میں موجود تھی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ رشنالڈ کی فوج نے مصر کے ایک قافلے کو لوٹ لیا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی غضبناک اور گرجدار آواز سنائی دی، وہ میری بیٹی تھی، میں اس کا انتقام لوں گا۔ قافلے میں کوئی لڑکی تھی جسے عیسائی اٹھا کر لے گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت قسم کھائی کہ رشنالڈ کو آج سے میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کروں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو سبق سکھانے کے لیے حطین کے مقام کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کیا۔ صلاح الدین ایوبی ہمیشہ جمعے کے دن لڑائی کے لیے کوچ کیا کرتے تھے اور حطین کی جنگ کے لیے بھی سلطان نے جمعہ کے دن کو ہی منتخب کیا۔ دوستو، یہ دن 15 مارچ 1187 عیسوی کا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کا ایک حصہ ساتھ لیا اور کرک کے قلعے کے قریب خیمہ زن ہو گئے۔ صلیبی جاسوسوں نے فوراً اپنے اتحادی افواج کو خبر پہنچائی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کرک کے قریب خیمہ زن ہو گیا ہے۔ صلیبیوں نے اس سے یہ مطلب لیا کہ سلطان کرک کا محاصرہ کریں گے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد حج سے آنے والے مصر اور شام کے قافلوں کی حفاظت تھی، کیونکہ ان پر کرک کے قریب ہی حملے ہوا کرتے تھے۔ حاجیوں کے یہ تمام قافلے گزر جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر اور شام کے قریب پڑاؤ ڈالا تاکہ مصر اور شام کی فوجیں بھی ان سے آ ملیں۔ صلاح الدین ایوبی کا بڑا بیٹا ایک مشہور سالار ظفر الدین کے ساتھ جا ملا۔ اس طرح سلطان کی ساری فوج جمع ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کے تمام سالاروں کو آخری بار جمع کیا اور کہا کہ اللہ تمہارا مددگار ہو، دلوں سے اپنے عزیزوں اور اپنے گھروں کا خیال نکال دو، دلوں میں قبلہ اول کو بسا لو اور دلوں میں خدائے ذوالجلال کا اسم مبارک نقش کر لو، جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم قبلہ اول کو آزاد کروائیں۔ ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہے اور ہمارا مقابلہ 7 صلیبی فوجوں کے ساتھ ہے۔ سلطان نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر جنگ جمعہ کے مبارک دن کرتا ہوں۔ میں اس وقت آگے بڑھوں گا جب مسجدوں میں قوم خطبہ سن رہی ہوگی، یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ ہم نے ہر قصبے اور ہر گاؤں میں اطلاع بھجوا دی ہے کہ جمعہ کے روز دعاؤں میں اپنے ان مجاہدین کو شامل کریں جو کہ جمعہ کی نماز سے محروم ہو کر میدان جنگ میں زخمی ہو کر گرتے ہیں۔ صلیبیوں کو ایک دھوکہ یہ بھی ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اکثر چھاپا مار قسم کی جنگ لڑا کرتے تھے، جس کے ذریعے کم سے کم نفری سے دشمن کی زیادہ تعداد پر ضرب لگاؤ اور بھاگوں کے اصولوں پر عمل ہوتا تھا۔ سلطان نے اپنی فوج کو اس طرح پھیلایا کہ جھیل جہاں پر صرف ایک ہی تالاب تھا، صلاح الدین ایوبی نے اس تالاب پر قبضہ کر لیا۔ صلیبیوں کی ایک فوج نے سیفوریہ کے مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا، لیکن سلطان آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کی بجائے تبریہ کے مقام پر رکے رہے۔ دراصل وہ صلیبیوں کو حطین کے مقام پر لانا چاہتے تھے۔ جب صلیبی دستے آگے نہ بڑھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوج کے ایک حصہ کو حکم دیا کہ تبریہ شہر پر حملہ کرو اور شہر کو آگ لگا دو، کیونکہ صلیبی فوج تبریہ قلعے میں تھی اور قلعہ شہر سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ شہر کو بچانے کے لیے فوج قلعے سے نکل کر شہر کو روانہ ہوئی۔ سلطان نے اس فوج کا راستہ روک لیا۔ صلیبیوں کی فوج جو کہ قلعے سے آئی تھی، اس کی سربراہی رینالڈ کے ہاتھ میں تھی۔ تبریہ کے ٹیکریوں پر رینالڈ اور صلاح الدین ایوبی کی فوج کی آمنے سامنے لڑائی ہوئی۔ تاریخی کتب میں اس جنگ کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے کہ دونوں فوجوں کے سواروں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ ہرول کے سوار تیر چلاتے آ رہے تھے۔ صلیبیوں کو موت نظر آنے لگی اور مسلمانوں کو پیچھے دریا اور سامنے دشمن نظر آ رہا تھا۔ پیچھے ہٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہ تھی، تو یوں دونوں فوجیں اتنے قہر سے لڑیں کہ اس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ پورا دن لڑائی جاری رہی۔ رات کو مسلمان فوج کے چھاپا ماروں نے دشمن فوج کو پریشان رکھا۔ دشمن کی فوج اور گھوڑے پیاسے تھے، لیکن پانی پر مسلمان قابض تھے۔ چھاپا مار دستے دشمن کو پانی کی تلاش میں بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ اگلے روز صلیبیوں نے ٹیکریوں پر چڑھ کر لڑائی لڑی۔ ٹیکری پر ہونے کی وجہ سے صلیبی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ رات ہوتے ہی مسلمانوں نے صلیبیوں کے گرد لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانا شروع کر دی۔ اب صلیبیوں نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن مسلم فوج نے کسی ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کیا جو کہ سلطان نے حطین کے لیے بنایا تھا۔ یہ بھی جمعہ کا ایک مبارک دن تھا۔ سلطان کے جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ صلیبیوں کی تمام فوجوں نے اتحاد کر لیا ہے
صلاح الدین ایوبی نے اپنی چال اور نقل و حرکت کے تمام پہلو سوچ لیے تھے۔ سلطان دشمن فوج کو اپنی بڑی خوبی سے حطین میں لے آئے تھے۔ حطین کے ارد گرد قلعہ بندیوں اور آبادیوں پر سلطان پہلے ہی قابض تھے۔ پانی بھی سلطان کے قبضے میں تھا اور سورج کا قہر بھی سلطان کے حق میں تھا۔ صلیبی فوجیں جب حطین میں آئیں تو یہ جان نہ سکیں کہ وہ دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی کی چال کا شکار ہو چکے ہیں۔ سلطان کے چھاپا مار دستوں نے صلیبیوں کو نہ تو دن اور نہ ہی رات کو آرام کرنے دیا۔ ایوبی فوج صلیبی جرنیلوں کو سوچنے کی مہلت ہی نہ دیتے۔ بالآخر 4 جولائی 1187 عیسوی کے روز سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے آمنے سامنے ہو کر جنگ لڑی۔ حطین میں موجود ٹیکریوں کی وجہ سے میدان جنگ تنگ تھا۔ ایوبی فوج کی تیر انداز بلندیوں پر تھے، جہاں سے وہ صلیبی فوج پر تیروں کی بارش کرتے رہے۔ سورج کے قہر کی وجہ سے صلیبیوں کی ضرب اختر انہیں جلا رہی تھی۔ ان کے گھوڑے پیاسے تھے اور پانی سامنے ہونے کی وجہ سے ان کی پیاس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ صلیبیوں نے کمک منگوا کر جوابی حملہ کیا، جو کہ ان کی آخری امید تھی۔ ایوبی فوج کے جس حصے پر حملہ کیا گیا، اس کے کماندار نے اپنی فوج کو نیم دائرے کی شکل میں آگے بڑھایا، جبکہ صلیبی سیدھے آئے تھے۔ ایوبی فوج نے نیم دائرے میں آ کر صلیبیوں کے گرد گھیراؤ کر لیا۔ صلیبیوں کے یہ حملہ آور اب پھنس چکے تھے۔ اب جنگ کی صورتحال یہ تھی کہ صلیبی حطین کے میدان میں دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور ہو گئے۔ حطین سے دور اگر ان کا کوئی دستہ رہ بھی گیا تھا تو وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں بیکار ہو چکا تھا۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ صلیب اعظم اس جنگ میں لایا گیا تھا، یعنی وہ صلیب جس پر عیسائیوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ مسلمانوں کو کچل کر یہ جنگ جیتیں گے۔ لیکن اب صلیبی فوج نے بھاگنا شروع کر دیا اور صلیب اعظم مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ صلیب وہاں کے عیسائیوں کو احتراماً لوٹا دی تھی۔ خیر شام تک جنگ حطین کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ صلیبیوں کے جانی نقصان کا کوئی شمار نہ تھا، اور جو قیدی صلاح الدین ایوبی کے پاس لائے گئے ان میں رچنالڈ بھی شامل تھا، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ سلطان نے جعفرے اور رچنالڈ کو اپنے خیمے میں بلوایا۔ صلاح الدین ایوبی نے رچنالڈ سے کہا کہ تم ہمیشہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے رہے ہو، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ لیکن رچنالڈ نے انکار کر دیا۔ سلطان نے کہا کہ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکالی اور اس کا گلا کاٹ دیا۔ سلطان نے نفرت کے لہجے میں حکم دیا کہ اس ناپاک لاش کو باہر پھینک دو۔ ناظرین گرامی، حطین کی فتح اس لیے بھی اہم تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کا دروازہ توڑ لیا تھا اور اب وہ فلسطین میں داخل ہو چکے تھے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز کا سلسلہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔